تو کل انسانیت ہی حضور کی امت ہے۔ اب اس امت کی آگے دو اقسام ہیں یا دو کیٹیگریز کہہ لیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو، اللہ پر ایمان کو، کتابوں، ملائکہ اور انبیاء پر ایمان لانے والی دعوت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے کہ تم نے غیر مسلموں کے ساتھ، جنہیں قرآن و سنت کی اصطلاح میں یا زبان میں کافر کہا جاتا ہے، ان کفار کے ساتھ بھی تم نے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بھی رواداری اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے، تو پتہ چلا کہ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ یہ کسی علاقے، کسی خاص شہر یا کسی خاص قوم کا دین یا مذہب نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کا دین ہے۔ اگر جب یہ ساری انسانیت کا شرق تا غرب، شمال جنوب، چار دانگے عالم کے لیے یہ دین یہی ہے، گویا دین اسلام دین انسانیت ہے، تو پھر اس کے اندر وسعت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، اس کے ماننے والوں کا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، ان کے اندر ہمت، حوصلہ اور برداشت وہ بھی اتنی لیول کا ہونا چاہیے کہ ان کا مذہب، ان کا اسلام پوری انسانیت کے لیے بطور دعوت موجود ہے۔ تو اسلام غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی، ظلم یا کسی بھی طرح کا ناروا سلوک جو ہے، اس کو جس طرح مسلمانوں کے خلاف وہ برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ناروا اور زیادتی والا سلوک جو ہے وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام تو یہ وہ دین ہے کہ جو کتے اور بلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی یہ بہت سارے گناہگاروں کو اس پر رسول پاک نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو جو اسلام کتے اور بلیوں کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارتا ہے اور اجر اور ثواب کی جو خوشخبریاں سناتا ہے، وہ اسلام کسی بھی انسان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر وہ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک وہ انسان ہے، بے شک وہ غیر مسلم ہے، مگر ہیں تو انسان۔ ان انسانی رشتے کی بنیاد پر ان کے ساتھ اگر وہ ہمسائے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کاروباری ٹرمز ہیں، وہ آپ کے ہم وطن ہیں، ہم مکتب ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی اسلام باقاعدہ تعلیم دیتا ہے۔ نہ صرف تعلیم دیتا ہے، اس پر اجر و ثواب بیان کرتا ہے۔ اور کسی مسلمان اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتے ہوں، وہ ضعیف ہوں، وہ کمزور ہوں، وہ نادار ہوں، وہ محکوم ہوں، تو وہاں کے مسلمانوں کو اسلام پابند کرتا ہے کہ ان پر تم نے کسی قسم کا جبر اور زیادتی جو ہے وہ نہیں آزمانی۔ واضح طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، تم دین کے معاملے میں انہیں مجبور نہیں کرو گے، انہیں تنگ نہیں کرو گے، اس وجہ سے تنگ نظری سے نہیں رہو گے کہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، پارسی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ اس حوالے سے فقہائے کرام نے غیر مسلموں کے ساتھ میل جول، ملاقات، حسن سلوک، اس حوالے سے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، یا 3 طرح کے کہہ لیں کہ حقوق ہیں جن میں ان کو ادا کرنا ضروری۔ نمبر 1 موالات۔ موالات کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی تو رکھنی ہے مگر قلبی تعلق نہیں رکھنا، جیسے مسلمانوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اس طرح کی رازداریاں نہیں کرنی۔ ہاں کاروبار ہے، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں،
اس وجہ سے ان سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، مسکرا کے پیش آئیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، مگر جیسی رازداریاں اور جس طرح کا ایک قلبی احترام ایک مسلمان اور بندہ مومن کا ہوتا ہے وہ نہیں رکھتے، مگر جو سماجی اعتبار سے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کریں۔ اور ایک ہے مدارات کے اعتبار سے کیسے ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ادب و احترام سے پیش آئیں، مگر اگر بالفرض آپ کا کوئی ٹیچر، آپ کا کوئی منٹور، آپ کا کوئی کسی بھی طرح رہنمائی کرنے والا یا خدا نہ خواستہ کسی انسان کے یا مسلمان کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے، تو اس مرتبہ اور مقام کا جو منصب کا جو مقام احترام ہے اس کو ملحوظ خطر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، آپ کا ٹیچر ہے، تو جس طرح ایک مسلمان ٹیچر کا احترام ہے کہ آپ اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں اور اگر موقع ملے تو اس کی خدمت کریں، اس کی بات اچھے طریقے سے پیش آئیں، سنیں، تو بالکل اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے تو جو ایک مسلمان والد کے حقوق ہیں وہی ان کے ہیں، اسی طرح ان کا ادب ہے، احترام ہے، ان کی توہین نہیں کی جائے گی، تضحیق نہیں کی جائے گی، ان کا دل نہیں توڑا جائے گا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مسلم ریاست میں یا مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے میں غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، اقلیت میں ہیں، منارٹیز میں سے کوئی ہے، فرمایا اگر کسی نے اس کو تنگ کیا، اس کا حق مارا، اس کا دل دکھایا، تو یاد رکھو قیامت والے دن میں محمد اس کا وکیل ہوں گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ ہو اور حضور وکیل ہوں اور ادھر چاہے کتنا مرضی بڑا حاجی نمازی کیوں نہ کھڑا ہو، وہ مقدمہ نہیں جیت سکتا۔ ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلم ریاست کے اندر اگر کسی غیر مسلم کو ناحق کسی نے قتل کر دیا، ایک ہے کہ جنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے، جنگی حالات کے احکام اور ہیں، میں جو عرض کروں یہ امن کے حالات ہیں، امن کے حالات میں اگر کسی نے مسلم اسٹیٹ کے اندر کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے، جنت پانا تو بڑی دور کی بات، ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ وعید ہے۔ اور ادھر دوسری طرف فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال کرے۔ اس پر امام قرطبی نے تبصرہ کرتے ہوئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، امام قرطبی نے اس پہ کومنٹس دیتے ہوئے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے، فرمایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہمسائے کا اس پر بڑا حق ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ فرمایا یہ صرف مسلم ہمسائے کے لیے نہیں ہے، اگر ہمسایہ کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں جو کوئی 10-12 جید پڑھے لکھے اور فقہا، دین کی گہرائیوں کی حد تک دین کو سمجھنے والے فقیہ صحابہ، ان میں ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے اپنے خادم کو کہا کہ تقسیم کر دو، وہ کرنے لگا، فرمایا سنو پہلے ہمسایوں کو دینا۔ اس نے عرض کیا حضور ہمارے تو دونوں ہمسائے یہودی ہیں، مطلب یہ تھا کہ کیا میں یہودیوں کو بھی دوں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمایا ہمسایہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فرمایا حضور نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ جب حضور بیان فرما رہے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ وراثت کے اندر بھی ان کا حق رکھ دیں۔ میں نے کیوں رکھا؟ ابھی کورونا کا ماحول آیا تو مختلف مجالس میں جمعہ کی اجتماع پر اور ادھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دعا کرتے تھے، یا اللہ کل انسانیت کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، کل انسانیت کی خیر فرما۔ زیادہ نے نہیں، اکا دکا دوستوں نے یہ بات کی تو میں نے استعمال کر لیا اور ان کی میں نیت پر شک نہیں کرتا،
اللہ ان کو اجر دے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تو آج میں یہ موضوع میں نے اس پہ پڑھا، میں نے سوچا کہ بیان کروں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان پہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، نہیں، میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، اور میں نیت حسن ظن رکھتا ہوں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ممبر پہ بیٹھ کے سب کے لیے یہ دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ کل انسانیت کی خیر فرمائے، تو اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندوستان میں ہندو بھی گرفتار ہیں کورونا میں، تو آپ سب کے لیے؟ تو میں نے کہا ہاں سب کے لیے۔ اب آئیے کہ سب کے لیے کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان یہودی آتا جاتا تھا، کچھ دن ہوئے تو وہ آیا نہیں۔ پیارے آقا کریم نے پوچھا وہ یہودی نہیں آ رہا؟ یا رسول اللہ بیمار ہو گیا اور صاحب فراش سے اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، کیا اسلام ہے، کیا پیغمبر اسلام ہے، کیا رحمت للعالمین پاک پیغمبر ہیں۔ آپ نے اس یہودی نوجوان کی، حضور اس کی باقاعدہ تیمارداری کے لیے اس کے گھر گئے، اس کی بیماری کے حوالے سے اس کو دعا دی۔ اچھا کیا غیر مسلم کو دعا دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی آپ سنیے بڑا ایمان فروز واقعہ۔ پیارے آقا کریم کسی قبیلے میں صلح کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں، تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس پینے کو کچھ ہے، معقولات ہیں، مشروب ہے؟ تو ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا نوجوان تھا، وہ یہودی، بڑے اس کے سیاہ رنگ کے بال، بڑا خوبرو خوبصورت، بہت رج کے سونا جوان۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، اس کا گھر قریب تھا، اور بہترین طریقے سے پیالے میں مشروب لا کے حضور کو پیش کر دیا۔ سرکار کو پیاس لگی تھی، آپ نے پیا، وہ مشروب دودھ تھا یا پانی ٹھنڈا تھا یا جو بھی تھا، آپ نے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ سرکار نے اس کو دعا دی، فرمایا تو بڑا سونا ہے، فرمایا محمد تمہیں دعا دیتا ہے اللہ تیرا حسن باقی رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں 70-80 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوا، فوت یہودی فوت ہوا، مگر حضور نے اس کو دعا دی جسمانی اعتبار سے۔ جب وہ فوت ہوا تو اس بیمار ہو کے فوت ہوا، بیماری بھی آئی، 70-80 سال کی عمر بھی آئی۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے والے نے ایسی دل سے دعا دی تھی، اس کے بال بھی سیاہ تھے اور اس کا چہرہ بھی جوانوں والا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دلداریاں ہیں، یہ اسلام کی وسعت ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین انسانیت۔ اور یہاں تو کیا بیان کریں کہ مثلا تحفہ بھیج دیا، میں نے نہیں لینا، بھابی نے بھیجتا ہے، میں نہیں کھاندا بھابی دے کولوں آیا، میں نہیں کھاندا شیعہ والوں آیا، میں نہیں لینا دیوبندیوں والوں آیا، دیوبندی کہتے میں نہیں لینا میلاد والے نے گھروں آیا۔ یہ تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا مسلکی فکری اختلاف رکھیں، وہ آپ کو حق حاصل ہے، مگر اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے، تنگ نظری اور چیز ہے، غیرت ایمانی اور چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں چلے گئے ان چیزوں کو خود اب تو بیان کرتے ہوئے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بندے سوال کر لیے کہ آپ اس سے دعا کیوں کرتے؟ تو اسلام اس حوالے سے، بلکہ اسلام تو بعض معاملات میں اگر میں یوں کہوں، مسلم ریاست کے اندر غیر مسلموں کو مسلمانوں سے زیادہ حقوق دیتا ہے، زیادہ نوازتا ہے۔ مثلا ایسا مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کا جہاں مسلمانوں کی فتح ہوئی، ہمارا پاکستان مفتوح نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے نتیجے میں بنا ہے، یہ جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا۔ یہاں کے غیر مسلموں کے بارے میں ہے کہ وہ ذمہ نہیں، وہ جو مفتوحہ علاقہ ہے جہاں مسلمان فاتح بن کے آئیں، وہاں کے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ یعنی ذمی مینز کہ ان کے ساتھ مسلم ریاست کا معاہدہ ہے کہ بھئی تم ہمارے قانون آئین کے مطابق زندگی گزارنا، ہم تمہیں وہی پروٹیکشن دیں گے جو مسلمانوں کو دیں گے، تمہارا تحفظ کریں گے۔ اور ان ذمیوں کا مال جان اور عزت کا اسلام ویسے ہی تحفظ کا درس دیتا ہے جیسے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ دیتا ہے۔
حتیٰ کہ یہاں تک کہ مثلا مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم رہ رہے ہیں، یہودی، ہندو، بدھ مت، پارسی، اور باہر سے دوسرا کوئی غیر مسلم کافر ان پہ حملہ کر دیتا ہے، یہاں یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر، ان پہ حملہ کر دیتا ہے، مسلمان ریاست جو ہے وہ نوٹس لے گی، کھڑی ہو جائے گی، ایسے ہی ان کا تحفظ کرے گی، ان کے لیے اسی طرح جنگ لڑے گی، جہاد کرے گی جس طرح مسلمانوں کے مال اور جان کے لیے جہاد کرے گی۔ یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، یہ ضروری ہے۔ ذمہ کا معنی معاہدہ، اور ذمہ کا ایک سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے کہ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ مسلم ریاست کے ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو حقوق میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو الحمدللہ اسلام نے مسلمانوں کو بہت نوازا ہوا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیسے زیادہ ہے؟ مثلا ایک مسلمان جو ہے وہ چاہے مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، جتنے مرضی وہ روحانی شخصیت ہیں یا علمی شخصیت ہے، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، ملک و قوم کے لیے ان کی جتنی بھی خدمات ہیں، مذہب کے لیے، وطن کے لیے، ملک و قوم کے لیے، علاقے کے لیے جتنی بھی خدمات ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا، ہر صورت میں وہ بھی ایسے ہی زکوٰۃ دے گا جیسے ایک عام مسلمان زکوٰۃ دیتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم ریاست میں رہتے ہوئے، یہاں تو ابھی چونکہ پورا نظام وہ نہیں ہے نا، ویسے تو یہ جو زکوٰۃ ہم ایسے بانٹتے ہیں یہ اسٹیٹ کو دینی ہوتی ہے مسلم ریاست کے اندر، اور اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے یا اس کا نظام ہے اس کے مطابق اس کی پھر آگے ڈویژن اور ساری اس کی وہ دی جاتی، تقسیم کی جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ والا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ مولانا صاحب ہے، انٹلیکچوئل ہے، کوئی بھی ہے، ہر صورت میں صاحب نصاب ہوگا، اور اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپیہ ریاست کو دے گا۔ اس کے پاس 2 لاکھ ہے، 5000 دے گا۔ 3 لاکھ ہے، 2.5 کر کے بڑھتا جائے گا۔ وہ کروڑ پتی ہو گیا، لاکھوں پہ جائے گا۔ ارب پتی ہو گیا ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ دے گا۔ یہ اس پہ لازم ہے شرعاً اور قانوناً اسلامی ریاست میں۔ مگر کسی اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو ذمی ہیں، غیر مسلم، جو جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان کی عورتیں نہیں دیں گے، ان کے بچے نہیں دیں گے، ان کے مذہبی رہنما نہیں دیں گے، ان کا پادری ہے، کوئی بھی ہے مذہبی رہنما، وہ نہیں دیں گے اسلامی ریاست۔ اچھا پھر بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، چاہے پینشن لے رہا ہے، نہیں دے گا۔ یہاں مسلمان بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ دے گا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دے گا، اس کا بڑھے گا نہیں۔ مثلا ایک طے ہو گیا نا بالفرض 5000 روپیہ سالانہ دینا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے 5000 ہی دینا ہے، اور مسلمان کروڑ پتی ہو جائے لاکھوں میں دینا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو ہدایہ کے حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شاہ ایران تھا کسریٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے حضور نبی پاک کے لیے طائف بھیجے، حضور نے طائف قبول کر لیے، اور غیر مسلموں کو طائف دیے بھی اور لیے بھی، اور اس میں مطلقاً سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور یہ اس پر بھی محدثین نے کہا کہ یہ حدیث مطلقاً ہے، جیسے وہ پڑوسیوں والی تھی نا، یعنی یہ ہدیہ کسے؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، عزیز و کاروں کو بھی دو، اور غیر مسلموں کو بھی دو، ان کو بھی دو ہدیہ، ان کے ساتھ بھی مالی اعانت کرو غیر مسلموں کی۔ غیر مسلم دعوت دے تو اس کی دعوت بھی قبول کر لو، اسے کھانا کھلاؤ بھی اور اسے کھانا کھاؤ بھی۔ فتح خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت دی تھی، اور پیارے آقا کریم نے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا اور اس کے ہاں چلے گئے۔ تو یعنی دعوت میں بلایا بھی جا سکتا ہے اور ان کی دعوت میں جایا بھی جا سکتا ہے۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگی حالات کا ماحول اور ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شاعر اسلام پہ اٹیک کرتا ہے، کسی مسلمان پہ اٹیک کرتا ہے، یا ہمارے اللہ کے بارے میں یا رسول کریم کے بارے میں، وہ ایک استثنائی صورت ہے،
وہ اس کے ساتھ تو کسی قسم کی رعایت نہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں امن کے حالات. آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ بلکہ یہاں تک ہے کہ مالی اعانت کرو. حضور کا فرمان سنیے, فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان. لفظ سنیے آپ, تصدقوا علی اہل الادیان. فرمایا مختلف دین اور مذاہب کے لوگوں پر خرچ کیا, ان کو دیا کرو. یعنی جب غیر مسلموں پہ خرچ کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مسلمان جو کمزور ہیں مالی طور پر, ان پہ خرچ کرنے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. فرمایا بے شک کافروں کے ساتھ تمہاری کتنی دشمنی کیوں نہ ہو جائے, جب بات حق کی آ جائے, انصاف کی آ جائے, عدل کرنا. عدل, ڈنڈی نہ مارنا کہ یہ مسلمان ہے. ہمارے ہاں ادھر بہت سارے لوگوں کے پیسے محض اس لیے کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, مثلا گاہک سے یا لین دین, بہت سارے لوگوں کے پیسے محض اس لیے مر جاتے ہیں. کمال ہے, اب لڑائی ہوگی بس ٹھیک ہے, اب دشمنی ہے, تھوڑی سی بات ہوتی ہے, چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے, پھر وہ پئی عدالت لے لا. مانتا ہے کہ دینا ہے, مانتا ہے کہ میں نے امانت لوٹانی ہے, قرض دینا ہے, مگر کیا ہے, چونکہ اب لڑائی ہو گئی, وہ عدالت ہے, جاؤ. پھر وہ عدالت ہے نا, میں لمبی بات نہیں کرتا, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, کدی سجنا بھی مر جانا, پتہ نہیں کدے تے کی وقت آنا ہے. اللہ ہر کسی کو معاف فرمائے. یوں پڑی عدالت, وہ پڑی حکومت. وہ ایک حسن سوسائٹی کا بندہ مرا ہے نا, جس نے لوگوں کے پلاٹ ضبط کیے, ہاں جی, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا, تو دیکھ لیا نا جنازے کے موقع پر جو احتجاج ہوا ہے, اور گھر والے بھی جنازے کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, نشانی عبرت. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا, آخرت کی بات الگ ہے. اس کے باوجود ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگلا معاملہ آسان فرمائے. تو مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں کیا ہے, مکہ پاک میں حضور کے کاشان مبارک کا گھیرا ہوا ہے, تلواریں نیاموں سے باہر ہیں, للکریں مار رہے ہیں, آج چھوڑیں گے نہیں, قتل کر کے جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھاگنے نہ پائے, آج بچنے نہ پائے, آوازیں اندر جا رہے تھے. ان لوگوں نے کاہن کہا, شاعر کہا, مجنوں کہا, کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا میرے آقا کریم پر, مگر کیا تھا, صادق اور امین مانتے تھے, ان کی امانتیں پڑی ہوئی تھی. کوئی ایسا قبیلہ مکے کا نہیں تھا جس کے کسی نہ کسی فرد کی امانت میرے آقا کریم کے پاس نہ پڑی ہو. حضور چاہتے تو کہتے صدیق اکبر علی پاک چلو چلیے, ان ظالموں سے ہمیشہ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں, ہمارا انہوں نے چھوڑا کیا ہے, اب تو رہ گیا تھا گھر, وہ بھی چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو خدا نہ خواستہ کہتا ہے چلو ہڑپ کرو, جب ہمارا وطن نہیں رہا, گھر نہیں رہا, ملک نہیں رہا, تو پھر کیا ہے, ہم تو یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. آپ نے علی پاک کو بلایا, فرمایا علی یہ میرا بستر ہے, ادھر سو جاؤ, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کے پیسے ہیں, یہ فلاں کا زیور ہے, یہ فلاں کے کپڑے ہیں. ایک ایک کی امانت کی گٹھڑیاں سیدنا علی پاک کے وہاں چارپائی کے پاس رکھوائیں. فرمایا میں اور صدیق آج رات کو جا رہے ہیں, یہ سب کی ایک ایک کی واپس کر کے امانت لوٹا کے پھر آپ نے آنا ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں آئے, 1 سال کے بعد ان کے ساتھ جنگ ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, میں نے عرض کیا کہ راستے میں آج صبح ہم نے سیرت میں پڑھا کہ ابن ہشام کے حوالے سے اختلاف آ گیا اس روایت میں کہ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں پھینک دیتے تھے. طائف کے بازار میں پیارے آقا کریم کو انہوں نے کتنا لہو لہان کیا. ایسے میں کہ جب یہ وطن چھوڑنے پہ مجبور, اور انہی کی وجہ سے تو مکہ مدینہ گئے تھے, اور ٹھیک 1 سال کے بعد یہ مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے. غزوہ بدر ہوا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, 70 کافر قیدی بنائے. اور ان کے ظلم پہ بات کی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو حضور پہ کیے. قیدی بنا کے حضور نے کیا کیا, مختلف صحابہ کرام میں ان کو بانٹ دیا, اور ساتھ فرمایا صحابہ سنو, ان کو دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا. بے شک یہ قیدی ہیں مگر یہ اسلام کے قیدی ہیں. فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام نے
آپ اور اپنے بچوں کو کھانا کم کھلا لیا، وہ جو قیدی کافر تھا اس کو پیٹ بھر کے کھانا دیا۔ گھر کے اندر جو سونے کی اچھی جگہ تھی، اچھا بیڈ تھا، وہ انہیں دیا، اور خود کوئی چھت پہ چلا گیا اور کوئی زمین پر سو گیا۔ اور جو پینے کا تھا دودھ، پیٹ بھر بھر کے دودھ پلائے۔ فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا بے شک تم کافر ہو مگر ہماری تحویل میں ہو، ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد ان سے آدھے سے زیادہ یہ حسن سلوک دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے اسلام جو دین انسانیت ہے، یہ ہے جو محبتیں بانٹتا ہے۔ جی میں کہتا ہوں ذرا حضور کی برداشت تو دیکھو نا، اللہ اکبر، کیا ٹالرنس تھی، کیا ٹیمپرامنٹ تھا، کہ کون سا ظلم ہے جو ان ظالموں نے نہیں کیا، مگر یہاں پر یہ ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ تشریف فرما بیٹھے ہوئے نیچے، جیسے ہی جنازہ گزرا سرکار کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسی بیلی نے کہہ دیا پاس سے، کہا حضور یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا کیا ہوا، یہودی انسان بھی تو ہے۔ عیسائی ملنے کے لیے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں، پیارے آقا کریم نے فرمایا اس ایک سائیڈ پہ کنات لگا دو، خیمہ بنا دو باقاعدہ، اور فرمایا یہ کہیں نہیں رہیں گے، ادھر رہیں گے، یہ ہمارے بارے میں دیکھیں پڑھیں اور پورا ہمارے بارے میں معائنہ کریں۔ اور کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ نجس ہیں، کافر ہیں۔ فرمایا سنو، انسان، فرمایا کہ زمین نجس ہوتی ہے، انسان نجس نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ زمین خشک ہے، زمین خشک ہے، لہذا یہ نجس نہیں ہوگی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور رہے حضور جب گزرتے آتے جاتے ان کا حال احوال پوچھتے، ان میں سے 85% 3 دنوں کے اندر اسلام لے آئے تھے۔ اسلام حسن اخلاق کا نام ہے، اسلام دوسروں کی عزتوں کے دفاع کا نام ہے۔ اور یہاں تو غیر مسلم کی بیٹی آ گئی، ہاں جی، وہ آتم تائی کی بیٹی آ گئی، دشمن اسلام کافر، اس کی بیٹی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے، کسی سے نہیں مانگا، پیارے کریم نے اپنی چادر کملی والی اتار کر اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر دے دی۔ فرمایا کیا ہوا، تو دشمن کی بیٹی ہے، اسلام ہمیں کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرنے نہیں، تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ وہی بیٹی کو فرساد فرمایا جا آزاد کر دیا، تو کوئی سخی کی بیٹی ہے، انسانیت کے کام آتا تھا، جا آزاد کر دیا۔ گھر گئی، بھائی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، ویلکم کیا، ریسیو کیا، شکر ہے مسلمانوں کی قید سے چھوٹ کے آ گئی، کھاؤ پیو۔ فرمایا نہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، آؤ۔ فرمایا اگر مرد کے بچے تو ابھی جاؤ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ ہے سچا دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے پاور اسلام کی۔ اسلام کی پاور اخلاق میں ہے۔ ہم تو آج اس قدر گر گئے مینار پاکستان میں، میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یہ نال ایویں ہی ہونا چاہیے سی، یہ کیوں انج آئی سی۔ اے خدا کے بندے، اور کچھ تو خیال کر، یہ کس نے کہا؟ ہاں جی، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک نہیں، 100 عورت بھی خدا نخواستہ برہنہ ہو کے سامنے آ جائے، مسلمان نوجوان کو حق نہیں پہنچتا، ہاتھ لگانا تو بڑی دور کا بات، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ ایک واقعہ، اور اس طرح کے واقعات ہر جگہ پہ ہوتے ہوں گے، اور یہ موضوع سے ہٹ کے بھی ہے، تھوڑا ملتا بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بتاتا ہوں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کون تھا یا کیسے۔ ہاں جی، اسکول کے دور میں اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے لڑکوں نے کسی بچی کو ہوٹنگ کر دی۔ بچی نے جا کے گھر بتا دیا اپنی امی کو، اس کی امی نہ اپنی طرف سے چودھری اور ذمہ دار سمجھنے والے بچوں کے گھر آ گئی کہ تو آپ کے بچوں نے ہماری بچی کو ہوٹنگ کر دی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ان بچوں کا کہ جنہیں انہوں نے محض ایک ایسی شرارت کی، اس میں جنسی ہراسگی کا تو علم ہی نہیں تھا نا جی کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بچے کی ماں نے کہا میں اگر آپ یہ کہتی نا کہ یہ سکول نہیں گیا میں مان لیتی، اگر آپ یہ کہتی نا کہ اس نے فلاں کو روڑا مارا ہے میں مان لیتی۔ اب یہ بچہ جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ اس لیے خوش تھا کہ چلو ٹھیک ہے، امی کو بتایا، امی نے کیا کہنا ہے، زیادہ سے زیادہ دو مانجے مارے گی، ایک چمٹا مارے گی، گل ختم۔ تو کہنا مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا،
امی نے کیا کہا؟ نہ مجھے چمٹا مارا، نہ مانجا مارا، نہ سوٹا مارا۔ وہ سامنے کھڑی ہے شکایت لوانے والی لڑکی کی ماں، اور یہ کیا کہہ رہی؟ بہنا جی میں سب کچھ مان لیتی، یہ نہیں میں مان سکتی۔ خاندانی لوگوں کا بچہ یہ اتنی گھٹیا حرکت کرے، اس کی اپنی بہنیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کی بہن کو چھیڑے، اس کی اپنی ماں موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عزت والوں کا بچہ ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اس سے بہتر تھا کہ اماں گرم گرم چمٹا مار لیتی، بہتر تھا 100 سوٹا مار لیتی۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ عزت والوں کا بچہ ہے، یہ خاندانی لوگوں کا بچہ ہے، تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے جسم میں کیا آرے چل رہے تھے، اور میں کتنا شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ میری امی یہ کہہ رہی ہے یہ غیرت مند لوگوں کا بچہ ہے، اور میں کتنا بے غیرت ہوں، یہ عزت والے لوگوں کا بچہ ہے، اور میں کتنا ذلیل ہوں۔ ماں کہہ رہی ہے اس کی بہنیں گھر میں ہیں، میں کتنا اندھا ہوں کہ کسی کی بہن کو ہٹن کر دی۔ میری اپنی ماں گھر میں ہے، میں کسی کی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا دنیا میں بڑی بڑی لوگوں نے سزائیں لی ہوں گی، جو میری ماں نے مجھے یہ سزا دی، ایسی سزا کسی کو نہیں ملی۔ مگر یہ کس کو سزا، یہ کون یہ سزا محسوس کرے گا؟ جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جسے شرم و حیا ہے، جو انسان کا نطفہ ہے اسے، اور جو بے غیرت ہے، بے حس ہے، بے ضمیر ہے، اندھا ہے، ناپاک ہے اندر و باہر سے، اسے کیا؟ اسے کچھ نہیں۔ وہ اسے 2 ڈنڈے، وہ کہے گا او جواناں نو پیندے ہی رہندے نے جی۔ وہ بے غیرت یہ کہے، وہ جی پھر کی ہو جوانی چ لگ دیے رہندیاں نے، وہ بے غیرت یہ کہے۔ وہ کہے گا پھر جوانی کا دی، اوے بے غیرت انسان، جوانی اس کے لیے ہوتی ہے، جوانی مخلوق خدا کے کام کے لیے ہوتی ہے، جوانی ماں باپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اور جوانی جوان بہنوں کی عزت کی رکھوالی کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو عزت والا شخص ہے، خاندانی شخص ہے، اصلی شخص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، وہ مسلمان بچی تو مسلمان رہی، وہ کافر کی بچی کی بھی عزت کی حفاظت کرے گا۔